بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے صحافی خواتین و حضرات، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس کی کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. جو انسیڈنٹ کی تفصیلات ہیں وہ تو ڈی جی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں سب سے پہلے تو واقعے کی مذمت کے بعد اپنے بہادر سپاہ، افواج، ایف سی بلوچستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس طریقے سے یہ مشکل ٹرین میں آپریشن کیا گیا اور جس طریقے سے ہاسٹیجز کو ریسکیو کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت قابل تحسین ہے اور اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور اس واقعے میں ریاست پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کا کہا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے بہت شکر گزار بھی ہوں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، چائنا، رشیا، یو کے، ایران، ٹرکی، جارڈن، یو اے ای، بحرین، ای یو، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکریٹری، جو ای یو کے ایمبیسڈر ہیں یہاں پاکستان میں، اور اس طرح بہت سارے ممالک نے. میں ان تمام ممالک کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ٹیررزم کے اس ایسے واقعے کو جو کہ نہتے مسافروں پہ کیا گیا، اور بلوچستان کی روایات میں یا بلوچ روایت میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو بہت ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بحیثیت بلوچ ہم بڑے روایتوں کے امین ہیں، ہماری ہسٹری جو ہے وہ بڑی رچ ہے، لیکن بدقسمتی سے ان دہشت گردوں نے ان تمام روایات کو پامال کر دیا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کو بلوچ نہ کہا جائے. جس طریقے سے خوارج ٹیررزم کرتے ہیں اور اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، جو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح یہ بلوچیت کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا سوسائٹی میں ان کو جو ہماری بلوچ روایات کے مطابق جو مسافر کا احترام ہے، جو مہمان کا احترام ہے، جو نہتے کا احترام ہے، وہ اس کو بڑا سوسائٹی ایز اے سوسائٹی کنڈیم کر رہی ہے. تو لہٰذا اور پھر اس دہشت گردی کی جنگ کو جوڑا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے، رائٹس سے. تو میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ رائٹس سے کوئی تعلق ہے. پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو خدا نخواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں. تو ان کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور ایز اے ٹیررسٹ ہی یہ فیصلہ ہوا ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. اب میں ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو آپریشن کی جو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کویشچن آنسرز میں اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ول ڈرا یور اٹینشن ٹو دی یہ میپ سلائڈ تاکہ آپ کو آپریشن کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو جائے. اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ جو سٹار میں ہے یہ انسیڈنٹ سائٹ جون سی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جگہ جون سی ہے یہ دشوار گزار ٹیرین ہے اور آبادی سے دور ہے. یہ اس میں لوکیشنز اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ جا رہی ہے اس سے تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور ادھر اس سائڈ پہ پیچھے مچھ اور کوئٹہ یہاں سے جو سے 84 کلومیٹر ہے. یہ 36 کلومیٹر یہ کرو ڈسٹنس ہے مچھ سے، اور سبی سے 32 کلومیٹر. دس از دی لوکیشن. اس کا ابھی آپ کو ہم ٹیرین کا آئیڈیا دینے کے لیے اگلی سلائیڈ میں جائیے گا. اس طرح کا یہ آپ کا علاقہ ہے، دشوار گزار پہاڑی علاقہ. یہ ریلوے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ ہے جگہ جہاں پہ واقعہ پیش ہے. یہ پکچر ہے اس کی، یہ ٹرین کی. تو ابھی آپ جو کہنے کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کا یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے جہاں پہ فزیکلی پہنچنا ایک بڑا مشکل کام تھا، اور دور افتادہ علاقہ ہے، کوئی یہاں موبائل کوریج یا اس طرح کی بھی نہیں ہے. 11 تاریخ کو 1 بجے کے قریب جون سا ہے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین تھی، یہ ٹنل نمبر 8 سے پہلے وہاں پہ انہوں نے آئی ڈی کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کیا.
اس سے پہلے جو دہشت گرد تھے اس کے بالکل پاس یہاں پہ ایک ایف سی کی پکٹ ہے پروٹیکشن کے لیے, تو دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ, وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے. اور یہ ملٹیپل گروپس میں تھے, انہوں نے ہائٹس آکوپائی کی ایک گروپ نے, اور جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈسفنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین, اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا, اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے. آپ نے جو پرسوں ہم نے آپ کے ساتھ فوٹیج شیئر کی تھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ باہر انہوں نے مسافروں کو مختلف جگہوں پہ بٹھا لیا. یہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ واز ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کچھ مسافر جو سے وہ ٹرین میں ہیں اور باقی انہوں نے ہاسٹیج کر کے ان معصوم مسافروں کو, ان شہریوں کو انہوں نے باہر یہاں پہ زمین پہ اکٹھا کر لیا. اور کچھ جو ہیں وہ ہائٹ سے انہوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی. اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو یہ اس وقت ایک تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی چل رہی تھی اس آپریشن کی, ایٹ دی سیم ٹائم ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بجائے اس کے کہ اس جو واقعہ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف جس میں معصوم لوگوں کو دہشت گرد ہاسٹیج کر رہے ہیں, ان کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی تھی اس کی میں آپ کو ایک گلمپس دکھاتا ہوں. There have been escalated attacks by the BLA and they have also formed a new front together. یہاں پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امیجز کے ذریعے اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے اس ایکٹ آف ٹیررزم کو. اب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں دس ایکچولی اے ویڈیو, یہ پیچھے جائیے گا تھوڑا سا پیچھے, اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا سا تو اس سے اگلی جو ویڈیو تھی یہاں پہ رکیے. یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی واز شیئرڈ بائی دی ٹیررسٹ گروپ, ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کے دنیا کو دکھا رہا تھا. دس از جسٹ این ایگزامپل آف دیٹ. جی آگے جائیے. اب یہاں رکیے گا, یہ آپ ویڈیو جو اگر دیکھیں تو دس از این اولڈ ویڈیو, یہ فیکٹ چیک بھی کر رہے ہیں بار بار لوگ. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دس از جسٹ یسٹرڈے, ایون آفٹر 2 days آفٹر انسیڈنٹ دے آر شوئنگ دا سیم ویڈیو کہ جی یہ وہ ٹرین جل رہی ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو میڈیا وہاں پہ جو کوریج کر رہا تھا, اینڈ دس از آئی ایم ناٹ ٹاکنگ رائٹ ناؤ اباؤٹ دی سوشل میڈیا, دس از دی مین اسٹریم میڈیا آف انڈیا. اے آئی امیجز, دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز, پرانی ویڈیوز, فیک ویڈیوز, وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے واٹ انسیڈنٹ اور کیا ہو گیا, اینڈ دے آر سیلیبریٹ. ان کے پھر اگر آپ بات چیت سنیں جو وہاں تجزیہ کار بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو یو کین سی دیٹ کہ وہ وہی بیانیہ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گرد یہاں تھے اس کا انفارمیشنل پرانگ وہ چلا رہے ہیں. تو نیکسس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, چلاتے رہیں, آگے جائیے گا. They've successfully neutralized all the Baloch terrorists, as they put it. BLA has just issued a statement saying operations are still on and they have over 100 Pakistani soldiers held hostages. Close to 200 coffins have now اب یہ been دیکھیں جی sent to coffins this کی, area. کیونکہ اسٹیٹ تو جونسی ہے وہ تو لاجسٹک ہر چیز کو خیال کر دی, وہاں ایمبولینسز تیار کی جا رہی تھی بیکاز وی کوڈ ہیو گون ٹو اینی ایونچولیٹی. اور اس کے بعد بھی کافنز کی تصویریں, کافن کی ٹرینز چلائی جا رہی ہیں. یہ دیکھیے گا, یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ ٹرین کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں دس از اگین این اولڈ ویڈیو. یہ پرانی سوشل میڈیا سے اٹھا کے اس ویڈیو کو جو ہے وہاں کا مین اسٹریم میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی ٹرین کو آگ لگی ہوئی جل رہی ہے. There will be severe consequences. More than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. We are told 6 soldiers
of the Pakistan Army have been neutralized. It's a threat that has been issued by the hijackers, who say that they will be killing 10 more hostages. This is one episode which has brought the entire Pakistani army on its knees. नो, एक एक्टिविटी वहाँ चल रही है, एक एक्टिविटी दुनिया के सामने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी तरवीज करने के लिए इंडियन मीडिया चला रहा है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें जो बिकॉज आई विल ट्राई टू गो सिक्वेंशली दैट हाउ द थिंग्स अनफोल्डेड. आपने देखा कि शाम के टाइम पे 11 तारीख को एक ग्रुप जो सा है हॉस्टेजेस का, वो टेररिस्ट जो से हैं वो छोड़ते हैं. ये जो ग्रुप था, दिस वाज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक प्रोफाइलिंग. बिकॉज जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन दहशतगर्दों का ना कोई बलूचियत से ताल्लुक़ है, ना इंसानियत से ताल्लुक़ है, ना इनका पाकिस्तान से, ना दीन इस्लाम से ताल्लुक़ है. दोज हु कंसिडर दैट द ह्यूमन्स नीड्स टू बी सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटी, उसके ऊपर ये उसको छोड़ते हैं. कुछ लॉजिस्टिक रीजंस भी हैं कि एक ट्रेन में इतने लोग जो से ऑपरेशनली कितने को काबू रखा जा सकता है, बाहर कितने काबू किए जा सकते हैं. एंड एक फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन देना कि जैसे हम तो बड़े इंसान पसंद हैं कि हमने देखे खुद लोगों को छोड़ दिए. दी नेक्स्ट व्हाट दे डू इज कि एक ग्रुप जो है जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं और एक स्मॉलर ग्रुप जो सा है वो छोड़ा जाता है इनके साथ विद दिस ट्रेन के ऊपर. और जो लार्जर पार्ट होता है इन दहशतगर्दों का, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दी माउंटेन्स विद towards their hideouts and places. Now these security forces already move कर चुकी हैं, तो we are monitoring them very very carefully. So they were at an appropriate distance. They were, while they were being monitored, they were engaged and neutralized. A large number of them were. That was the first time कि वो first हमने उनको जब engage करके neutralize किया. इस पूरे अमल के दौरान जब ये दहशतगर्दी का वाक़या चल रहा था, तो ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफ़गानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे. एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. 12 मार्च की सुबह जो हमारी एफसी और जो हमारी आर्मी के ट्रुप्स वहाँ पे इन कांटेक्ट हैं, जिन्होंने उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था और बिल्कुल करीब थे उसके, तो दे एंगेज दीज फर्स्ट एंगेजमेंट करते हैं ग्राउंड पे स्नाइपर के ज़रिए जो दहशतगर्द हैं वहाँ पे. दे टेक देम आउट. एक दो वो दहशतगर्द जो से उनको टेक आउट करते हैं. उसकी जो फायर होता है, एक कमोशन क्रिएट होती है, उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ हमारे जो वहाँ पे जो इन्होंने बाहर हॉस्टेज किए होते जो माल, उनको मौका मिलता है और वो वहाँ से भागते हैं. इसकी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि जब ये इसको इंगेज करते हैं तो एक ग्रुप जो सा उसको मौका मिलता है एंड दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स मल्टीपल डायरेक्शंस. ये आप देख रहे हैं कि तो दिस इज़ बिकॉज वो स्नाइपर इंगेज करते हैं हमारे. जब इंगेज करते हैं दहशतगर्दों को तो उससे एक ट्रिगर होता है, उससे फ़ायदा उठा के काफ़ी लोग भागते हैं और अपनी जान बचाने में वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं. आगे जो CFC आती है वो उनको ज़ाहिर बात है कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनको आगे सेफ्टी में ले जाते हैं. लेकिन इसमें वो फायर भी करते हैं बहुत से लोगों के ऊपर. एंड वंस दे फायर्ड तो उसके अंदर कुछ हमारे ये लड़के जो से हैं इनकी जान भी जाती है, जो हॉस्टेजेस होते हैं, जो हॉस्टेजेस इन पर फायर भी आता है. इसके बाद मिड डे तक जो ज़रार कंपनी है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की, ये इन प्लेस हो जाती है. दे कैरी आउट देयर प्लानिंग, सिचुएशनल असेसमेंट करते हैं. और चूँकि हमें इनकी कम्युनिकेशन जो हो रही है उससे ये वाज़े होता है कि इनके दरमियान में सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद हैं जो कि इसीलिए रखे गए हैं ताकि जो सा है अगर इनके ऊपर हमला आए तो ये फिर एक्सप्लोड कर जाए और अपने साथ जितने मैक्सिमम लोगों को साथ ले जाए. सो दैट्स वाई ये ऑपरेशन जो सा है बड़ा एहतियात के साथ और बड़े कॉशन के साथ प्लान किया जा रहा होता है. और उसमें जो ज़रार कंपनी है, जो हमारे ऐसे स्पेशल सर्विस ग्रुप हैं, दे फर्स्ट टेक आउट
وہ جو پری آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آر دی پوٹینشیل سوسائڈ بامبرس ہیں, جو کہ دے ٹیک دیم آؤٹ, ان سوسائڈ بامبرس کو. اور اس کی وجہ سے جو باہر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو معصوم لوگ جن کو انہوں نے اب تقریباً ان کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں باہر اس اوپن جگہ میں, تو یہ موقع ملتا ہے اینڈ دے رن اوے. اس کا کلپ آپ نے پہلے بھی ایک دیکھا تھا, آئی ول شو یو اگین. اینڈ آلسو اس میں ملٹیپل ڈائریکشنز میں جب یہ بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ وہ بلاگز ہیں جب زرار جونسی ہے انگیج کرتی ہے تو ایک پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائڈ سے بھاگ نکل رہی ہے, کیونکہ جب وہ ٹیررسٹ کو زرار جونسی ہے اس میں جو اسپیشلی جو سوسائڈ بامبرز ہیں, دے ٹک دیم آؤٹ, تو دے گیٹ این اپرچونیٹی ٹو رن آؤٹ سائڈ. اسی طرح ایک ادر ڈائریکشن سے بھی ملٹیپل ڈائریکشنز میں دے رہن, جو اب یہ جو ہیں یہ جو معصوم لوگ ہیں یہ ایک اور سائڈ پہ بھاگنا شروع ہو گئے. سو دے آر رننگ ٹورڈز انادر, تو جدھر انہیں وہ موقع ملتا ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو این آئیڈیا دیٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ, کہ جب انہوں نے ان کو فائر کیا اینڈ دے ٹک دم آؤٹ, تو وہ جو ہاسٹیجز انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں وہاں سے بھاگے ہیں. سو دس از واٹ ہیپنس. اس کے بعد جو سا ہے جب باہر سے یہ کلیئر ہو جاتے ہیں, باہر سے نکل جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو فورسز ہیں دین دے اسٹارٹ دی ٹرین کی کلیئرنس شروع کرتے ہیں اور وہ فرنٹ انجن سے اپنی انٹری کرتے ہیں. یہ دکھائیے گا, اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو یہ رائٹ ٹاپ پہ زرار کے یہ لڑکے ایس ایس جی کے لڑکے نظر آ رہے ہیں, یہ انجن سے انٹری کر رہے ہیں اس وقت, اف یو کین میک اٹ آؤٹ. اور یہ پھر اس طرح پہلے انجن کلیئر کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ٹیررسٹ جو انکاؤنٹر ہوتے جاتے ہیں ان کو دے اسٹارٹ ٹیکنگ دیم آن, اور پھر بوگی بائی بوگی اس پوری کو کلیئر کرتے ہیں. So this is how it slowly and gradually did developed. اس دوران جو سا ہے وہ تمام بچے, اس میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں جو کہ ٹرین میں موجود ہیں, ان تمام کو آگے آپ کو دکھائیں گے, ایک ایک کر کے وہ نکالتے بھی ہیں. اس عمل میں ایک ہمارے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوری آپریشن میں not even a single casualty happened to the hostages during this clearance operation. It was done, اس کو اتنی مہارت, اتنی احتیاط اور پروفیشنلزم کے ساتھ کنڈکٹ کیا گیا, پلان کیا گیا اور کنڈکٹ کیا گیا, کہ وہ دہشت گرد جو سے ہیں وہ باوجود کہ they had all the intentions, they were unable to take out even a single جو آپ کا معصوم ہاسٹیج ہے ڈیورنگ دس کنڈکٹ آف دی آپریشن. جو شہید ہوئے ہیں مسافر, دے ور ڈن بفور دیٹ. اور کچھ جو سے ہیں انہوں نے اپنی بربریت کا نشانہ بنائے, کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے ان کو جب کنٹرول میں رکھا تو دے فریکوینٹ آفٹر سم ٹائم یہ پیریوڈیکلی کچھ لوگوں کو شہید کرتے گئے تاکہ وہ ٹیرر وہاں پہ مینٹین کر سکے. کچھ جب وہ جس طرح بتایا تھا, کچھ نے بھاگنے کی جب وہ کوشش کی, صبح جب انہیں موقع ملا, جب ہم نے پہلی بار ان کو انگیج کیا اینڈ دے رین اوے, تو ایٹ دیٹ ٹائم کچھ لوگوں پہ فائر کھلا. لیکن یہ جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا اس کے اندر دے ور انیبل ٹو ٹیک اے سنگل لائف آف دی انوسینٹ سٹیزن. ایک فائر آیا زرار کے ہمارے جوانوں پہ, جو پہاڑ کی طرف سے ایک سنائپر تھا ان کا, اینڈ دین ہی واز آلسو ٹیکن آؤٹ. وہاں سے اس کو وہ زخمی ہوا ہمارے زرار کے ایک نوجوان. یہ تمام ٹیررسٹ جو اس وقت وہاں پہ ٹرین کی سائڈ پہ موجود تھے, دے ور آل ٹیکن آؤٹ. آپ نے یہ پہلے یہ میڈیا میں شیئر بھی ہوئی ہیں پکچرس. یو کین سی کہ ان کے پاس باہر کا اسلحہ بھی موجود ہے.
جو ہاسٹیجز جو ان سے ہیں, جو معصوم یہ شہری ہیں, یہ جب جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو مختلف جگہوں پہ جو لا انفورسمنٹ ہماری ایف سی ہے, آرمی کے ٹروپس ہیں, دے کم ان کانٹیکٹ ود دیم, ان کو لک آفٹر کرنا, میڈیکل ایڈ, فرسٹ ایڈ اینڈ پانی, کھانا وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے, اینڈ دین دے آر ایک ایویکویشن پروسیس بیک ٹو مچ اینڈ بیک ٹو دیئر ڈیسٹینیشن شروع ہوتا ہے. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا آف دیٹ, a few interviews of that time جو کہ وہاں کے مسافروں نے دیے وہ آپ کو سناتے ہیں. یہ ٹرین ڈرائیور ہے. ٹینکی وغیرہ ہماری جو ہے انجن کی فیول والی جو ہے وہ, اور باقی ہمارے پیچھے ریل کی ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے والی 4 بوگیاں میں ریل ہو گئی. میں نے ایمرجنسی لگائی ہے, گاڑی کھڑی ہو, اس کے چند لمحے بعد جو ہے وہ پہاڑ سے جو ہے پی ایل اے والے یہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے جو ہے اپنی کارروائی اسٹارٹ کی. ماشاء اللہ ہماری جو ہے پاک فوج کی اچھی کارروائی کی وجہ سے ایس ایس جی کمانڈوز کی, جنہوں نے بر وقت پہنچ کے جو ہے آپریشن کیا, اور الحمدللہ بالکل سکسیزفل آپریشن تھا ان کا. جیسے ہمارا پنیر سے نکلے ہم ڈپارچر تھوڑا ہوا 10 منٹ کا فاصلے پہ, تو ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا. تو بس جیسے بم بلاسٹ اس کے بعد جو ہے فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی, مزید بم بلاسٹنگ شروع ہوئی. ہمارے وہ ایس ایس جی کمانڈوز آ گئے, آرمی وغیرہ آ گئی, تو اللہ کا شکر ہوا, احسان ہوا کہ ان کے توسط سے انہوں نے سارا بیک اپ بھی دیا اور سارے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. جو ہے درمیان میں خود کش ہم بمبار بھی رکھا گیا ہے, لیکن بر وقت کارروائی ایف سی, ایس ایس جی اور آرمی کی جو ہے نا بر وقت کارروائی سے ہماری جانیں اور سب کی جانیں بچ گئی. یہ فائرنگ ہو گیا سر, اللہ نے حفاظت کیا, فوجی لوگوں کا احمد ہے, پھر بھی ایف سی والوں کا ہم کو ادھر تک لے آئے ماشاء اللہ, الحمدللہ. نیز سے ہم مال گاڑی میں آئے, ایف سی والے نے ہمیں ماشاء اللہ بڑی خدمت کی, انہوں نے روزہ بھی کھلوایا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں مال گاڑی منگائی ہے, پھر ہمیں مچھ پہنچایا گیا, مچھ میں بھی روٹی دی ہے ایف سی والوں نے اور بڑی خدمت کی ہے. اس کے بعد انہوں نے جی سر ہمیں جو ہے اپنے ذریعے گاڑی منیوں کے ذریعے جی اسٹیشن سے ریلوے اسٹیشن جو ٹرین پہ حادثہ ہوا ہے, ہم لوگ پھر ہمیں وہاں سے ایف سی والوں نے اور پاک آرمی والوں نے لے کے یہاں سے بھی پہنچایا ہے. تو ابھی بحفاظت ہمیں پنجاب روانہ کر رہے ہیں. سے آ رہے تھے تو وہ ادھر ہم حادثہ ہوا اور ہمیں ایف سی والوں نے ہمیں بچایا, ادھر ہم لے کے آئے ہم کو اسٹیشن پر, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹرین میں دھماکہ ہو گیا اور یہاں فائرنگ کی آوازیں آئی, اس کے دوران ایف سی والے فوراً پہنچ گئے, انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا, طبی امداد بھی کی. یہ بات کر رہے ہیں آرمی کی, ایف سی کی, ایس ایس جی. ایٹ دس ٹائم وی مسٹ ناٹ آلسو forget دی ویری امپورٹنٹ رول پلیڈ بائی دی پاکستان ایئر فورس ان دس ہول آپریشن, اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ اٹ اگین لیٹر. ابھی میں آپ کو کچھ گلمپسز دکھاتا ہوں آف دی ایکچوئل آپریشن جو کہ فائنل کلیئرنس آپریشن کیا گیا تھا. یہ جو بچے وہاں سے جو مسافر نکل رہے ہیں یہ ٹرین سے وہاں سے, تو یہاں پہ یہ ان کو جو ٹروپس ہیں ان کو سیفٹی کے اندر کی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو کوئی مکس نہ ہو جائے درمیان میں کوئی ٹیررسٹ, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چیک بھی کر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی بیلٹ تو نہیں پہنی ہوئی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. یہاں پہ وہ ٹرین کے اندر سے جو اندر معصوم لوگ جن کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا ان کو نکالا جا رہا ہے. جب یہ کلیئر ہو گیا, اس کی آڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہاں پہ کہہ بھی رہا ہے کہ یار یہ بوری چو چھوڑ دو جان بچاؤ. یہ وہ ان کو ابھی آگے جو ان سے ساتھیوں کو ان کو آگے کی طرف بھجوا رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ آپ کو لیٹر ہوئے, کہیں پہ ڈیڈ باڈیز نظر بھی آ رہی ہیں پڑی ہوئی. So this is the آپ کے ٹروپس ہیں جنہوں نے آخر میں جب کلیئر ہو گیا تو they were celebrating that. اس وقت بھی وہاں پہ اس ایریا میں جو ہائٹس ہیں, ایریا ہے, اس کی سینیٹائزیشن کا کام جاری ہے. وہاں پہ بہت سے غار ہیں, بہت سی جگہیں ہیں. دیٹ پروسیس از اسٹل گوئنگ آن.
میں یہاں پہ یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کے اندر جو ٹرین کی ہاسٹیج کے واقعے ہیں, this can be very rightly put out as one of the most successful, in fact the most successful operation conducted, جہاں پہ 36 گھنٹے کے اندر ایک انتہائی دور افتادہ جگہ میں ڈیفیکلٹ ٹیرین, inaccessible ٹیرین, اور جہاں پہ سوسائڈ بامبرز بھی ان میں موجود تھے, بہت پروفیشنلزم کے ساتھ, بڑی میٹیکولس پلاننگ کے ساتھ, بڑے یقین, فیتھ اور کریج کے ساتھ پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی ایئر فورس نے, ایف سی نے, اسپیشل سروسز گروپ نے قوم کی دعاؤں کے ساتھ اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے, this is yet another incident of terrorism جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں, اور it is a part of a process that is going on, کیونکہ وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں اس میں افغانی آتے ہیں, یہاں پہ جو سوسائڈ بامبرز ہیں ان میں افغانی ہیں. آپ کو میں ابھی کچھ پرانی یہ یاد ہے, آپ نے دیکھی ہوں گی یہ چیزیں کہ یہ ویری ریسنٹلی یہ جو لیفٹ پہ خارجی بدر الدین ہے, یہ بیٹا ہے نائب گورنر صوبہ باغدیس کا, اور یہاں پہ یہ تشکیل میں آ کے خارجی جو انسا ہے مارا گیا. یہ جو ہے خارجی مجیب الرحمان, یہ افغانستان کی آرمی میں ایک بٹالین کمانڈر ہے, اور یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے. سو دیز آر جسٹ سم, آپ کو ریسنٹ میں دکھا رہا ہوں, یہ چلا دیجیے گا کلپ کو. یہ بنو انسیڈنٹ کے اندر بھی جو بھی ہوا اس میں بھی افغان دہشت گرد بس. یہ ویپن زون سے ہیں, یہ بھی وہیں سے افغانستان سے اویلیبل ہو رہے. لیکن یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے, اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین اسپانسر ہے دیٹ از یور ایسٹرن نیبر, اور اس کے لیے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اٹ از ناٹ دی, آپ کو یہ ویڈیوز میں دکھاتا ہوں, اور یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے. دیز آر دی ایکچوئل ویڈیوز, اینڈ جسٹ لسن ٹو یور سیلف واٹ از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈینس انوالومنٹ آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان از. خود انڈینس کی زبانی سنیے گا. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baloch subnationals and miscreants or terrorists
The aim was to have raw operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch subnationals in carrying out precision targets to be carried out. Precision, I would say, a sort of a military sort of a connection to the entire operation, because Balochistan doesn't have a movement on the sea. So the aim was to raise within the Baloch subnationals a sea front so that the activities could be properly coordinated from the seaside and subsequently taken on furtherwards, inwards, towards maybe Quetta or Turbat or maybe interiors of various places. The idea was to see to it that the subnationals within this region were facilitated and supported financially and with arms and ammunition, weapons, and some kind of maybe men and material movement also across the coast. अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, हमें वो करना चाहिए. तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी. उन्होंने बलूची को दबा के गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना है और मुक्ति में हम जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की समस्या खत्म हो जाएगी. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. इर्द-गिर्द हमने अपनी नजर दौड़ाई, बैरून मुमालिक ये सुनिएगा, ये लेकर वो दहशतगर्दों के वो लीडरान who decided after learning that what's going on, they reconciled back. सुनिए वो क्या कह रहे हैं. कोई जंग नहीं हो रही है, लोग सिर्फ अपने जाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं. इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है. मेरा मुलाकात हमसाय मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ. उनके सामने अपने जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से मुफीद मशवरे मैंने रखे, मगर उन्होंने मेरी सरजनिश करके मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है. तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा. हम तमाम तंजीमें तो गैर ममालिक के हाथों खेल रहे हैं. एक महसूस ताकत बलोच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ बलोच कौम का हो रहा है. जी. सो इसलिए ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या हुआ है, दिस इज़ ए कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी, द सेम स्पॉन्सर्स, दैट फ्रॉम वेयर इट वाज इंजीनियर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट वाज बीइंग पुश्ड कि ये काम करने. सो बिफोर आई एंड वी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के वो क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करें. आई वुड अगेन से दैट हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सलाम पेश करते हैं उन बहादुर जरी जवानों को जिन्होंने अपनी प्लानिंग से, अपनी फोर्साइट से, अपनी हिम्मत से, अपने करेज से, दिलेरी से एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स, एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से मासूम जानों को बचाया. जनरल साहब ने बहुत डिटेल में आपको ब्रीफ किया है रिगार्डिंग द इंसिडेंट. मैं सिर्फ बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर से पहले कि इट इज़ अ प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर और waged against state of Pakistan by RAW and other hostile agencies through Afghanistan especially, because अफ़गान सॉयल जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है. हिस्टोरिकली तो बहुत पहले से हो रही है और अब तो उन्होंने, क्योंकि दोहा में दे हैव एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड कि उनकी सॉयल किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी. तो दिस प्रॉमिस टू द वर्ल्ड, ये दुनिया को भी सोचना पड़ेगा कि ये थ्रेट जो है इट इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान. तो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स प्लीज़. Sir, we have seen a sharp incline in terrorism, not only in Balochistan, but across Pakistan.
So, can you please tell us what's the reason behind this recent wave of terrorism, despite the fact that security forces are conducting numerous counter-terrorism operations all over the country? Thank you. जल साहब आप पहले कमेंट करें, then I'll go over. देखें, मैं पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि ये जो दहशत गर्द है, इसके ख़िलाफ़ तो अफवाज पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारे लड़ते हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम ने लड़ना होता है। अगर आप इसका थोड़ा सा अहाता करें तो 2014 के बाद एक तमाम कंसेंसस बना था थ्रू नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स ने बैठ के एक डॉक्यूमेंट बनाई। फिर पिछली जो हुकूमत थी उसने उसको एक रिव्यू किया और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें 14 निकात, और वही 14 निकात जो से अभी विजन जो आपका अज़्म इस्तेहकाम है उसमें शामिल। सो दैट मीन्स कि दी ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये 14 काम करेंगे तो दहशत गर्दी का खात्मा होगा। तो आपने चूंकि सवाल किया कि दहशत गर्दी क्यों बढ़ रही है, तो आई थिंक विदाउट एनी further argument we need to see where we stand on those 14 points. तो I would request कि अगर वो 14 जो पॉइंट हैं वो मेरी मदद करें और यहाँ पे एक बार दिखा दें. If you see this, these are those 14 points which are a consensus points to fight the terrorism, the part of the revised national action plan. इन 14 points में एक point है which pertains to the kinetic. जो पहला पॉइंट ऊपर मैंने रेड में लिखा हुआ है कि किसी मिलिट्री आर्म कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनल गैंग को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकी जितने पॉइंट्स हैं उसमें अगला पॉइंट आता है कि स्प्रेड ऑफ टेररिज्म को मीडिया से रोका जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, मीडिया एंड सोशल मीडिया। उसके अंदर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया। इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे रिलीजियस सेक्टेरियन प्रोसिक्यूशन के, उसमें कहा गया है कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाएगा, इलीगल स्पेक्ट्रम को कर्ब किया जाएगा, क्योंकि इलीगल स्पेक्ट्रम का और टेरर क्राइम एक नेक्सस एस्टैब्लिश्ड है। दिस इज राइट नाउ फ्रॉम 2014 दैट आवर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे एग्रीड ऑन दिस। उनका ये हमने करना है। उन्हें कहा कि काउंटर टेररिज्म केसेस का कोर्ट्स में उनके ऊपर मुस्तैदी से काम किया जाएगा। दैट मीन्स जुडिशरी इसके ऊपर एक्टिवली काम करेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की, रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन की जाएगी मदारिस की। यू कीप ऑन लीडिंग दिस पॉइंट्स। इसमें से जो एक पॉइंट विच इज द काइनेटिक, आई कैन टेल यू वेयर व्हाट वी आर डूइंग। मैं आपको फिगर्स दे देता हूं। 2024 में कानून नाफिज करने वाले इदारों बाशमूल फौज ने 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े ऑपरेशन किए। 2025 में, अभी हम मार्च के मिड में हैं, वी हैव कंडक्टेड सो फार 11,654 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। दिस ईयर वी आर डूइंग एट एन एवरेज 180 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर डे। और अगर आप ये देखें तो 1100 कोई 1250 के करीब दहशतगर्द जो से हैं 2024 और 25 में वासले जहन्नम किए जा चुके हैं। 563 के हमारे जवान इस राह में पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत की राह में अपनी जान अल्लाह को सुपुर्द कर चुके। सो जो काइनेटिक का प्रॉन्ग है आउट ऑफ दीज 14, जो कि टेररिज्म, आपने कहा कि टेररिज्म सर्च क्यों है, उस पर तो काम हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है। उसके लिए जानें दी जा रही हैं, उसके लिए लिम्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए फौजियों के, पुलिस वालों के, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के, आपके सिविलियंस के बच्चे यतीम हो रहे हैं। बट दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस। सेकेंडली, द पॉइंट इज रिलेटेड टू जो भी पहले भी बात की, चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, दैट इज दैट अफगानिस्तान जो सा है, वन ऑफ द रीजन ऑफ द सर्ज इन टेररिज्म इज दैट इन अफगानिस्तान जो सा है हर किस्म की जो दहशतगर्द एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्पेस मिल रही है, चाहे वो रीजनल है चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप
ہمارے پاس شواہد ہیں فتنہ الخوارج کے اور باقی دہشت گردوں کے، ان کے افغانستان میں مراکز ہیں، ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے، تربیت ہو رہی ہے، ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف دی پیپل ہو آر کمنگ ہیئر اینڈ بلوئنگ دیم سیلف اپ اوور ہیئر. سو دیٹ از دی سیکنڈ ریزن. دی تھرڈ ریزن از جب کولیشن فورسز کا وڈرا ہوا ہے تو ہائی ٹیک ویپنس، نائٹ ویژن ڈیوائسز بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ان دہشت گرد آرگنائزیشنس کو، ان دہشت گردوں. دی نیکسٹ ریزن از that we must understand and acknowledge that I think for the first time جو ریاست پاکستان ہے وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف ایک مکمل جنگ اور جہاد کر رہی ہے، جس میں نارکو شامل ہے، جس میں اسمگلنگ شامل ہے، جس میں نان کسٹم پیڈ وہیکل شامل ہے، جس کے اندر یہ ایرانین پیٹرول، ایرانین ڈیزل کا جو بہت بڑا مافیا ہے وہ شامل ہے. ہر طرح کا آپ اس میں مافیا، اس میں کاؤنٹرفیٹ کرنسی، اس کے اندر ہر قسم کا جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف ایک جد و جہد ہو رہی ہے، وچ از دا بلینز آف ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا یہ مافیا ہے. وہ جو مافیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ جو ایک اتنے عرصے سے آزادی کے ساتھ جو وہ اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے، اس کام کو ختم ہو. تو دین دے آلسو سپورٹ دیز وائلنٹ ایکشنز، دس ٹیررزم اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان. اینڈ لاسٹلی ان مائی ویو دیز اینیمیز آف دی اسٹیٹ who don't want that پاکستان کے جو عوام ہے اور ریاست جو سی اپنا پوٹینشیل جو سا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اور پروگرس کرے. To keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have no cause and no logic. وہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہیں، جس کی آپ نے ابھی سنا بھی کہ کس طرح ان کے لیڈر جو ان سے ہیں they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. جس طرح جن صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں گیجٹس کا بہت بڑا ایک وہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جو باقی اسلام آباد، باقی پاکستان اس کو ریئلائز کرتا ہے، لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں شاید آپ کو نہیں پتہ ہو کہ جب پچھلی حکومت میں جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی، ٹی ٹی پی کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا، آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی. سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان. وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے، جو سیپریٹسٹ گروپس تھے، ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے، اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست پہ حملہ آور ہوئے. تو یہ جو ایک امپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو ریاست یا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے. آپ امیجن کریں کہ جو ٹیررزم in the name of religion, it is terrorism everywhere or everyone says that. اور in our case یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق، نہ ہمارے حقوق سے تعلق، اور نہ ہماری اکانومی سے اس کا کوئی تعلق، اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. This name was given by you. I'm not fingering any one of you, but this was initiated by the media. کہ یہ ناراض بلوچ ہے. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے، اٹ از ویری کلیئر، انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ. فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. میرا جو دکھ ہے، میرا جو وہ ہے، وہ فار لاسٹ مینی ایئرز میں اس کی بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ اس ٹیررزم کو، اس وائلنس سے علیحدہ نہ کریں. یہ وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس اپنے آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں، بٹ وہاں بلوچستان میں they are in hand and gloves with these خوارج.
ان کا احتیاط کس نے کرایا؟ ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے، تو وہ نانی جو ہے وہ انٹیلیجنس ڈریون وار جب اس کو کہتے ہیں تو وہ را ہے. وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بلوچستان میں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، اور پھر ان کے اندر یہ جو بلوچ گروپس ہیں ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے ہیں. ان سب کو یونائٹڈ کرنے میں، براس کی صورت میں آگے لانے میں کون ہیں ان کے ہینڈلرز؟ ناؤ اٹ از ریٹن آن دا وال. وی ہیو سرکمسٹانشیل ایویڈنسز، وی ہیو سالڈ ایویڈنسز، بٹ آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. بٹ اسٹیٹ ہیز ایوری ایویڈنس کہ یہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے پلان ہوتا ہے اور پھر جو سبورژن ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ریزنز مل کے آپ کو سرچ نظر آ رہا ہے. بٹ لیٹ می اشور مائی citizens of Balochistan, citizens of Pakistan, our security forces has the capacity and capability کہ وہ اس میس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہینڈل کر لیں گے. آپ دیکھیں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ سرج آپ کو نظر آ رہا ہے. بیک ان 2009 اف یو ریمبر، بیک ان 2009 پھر ہم نے یہ امپیچمنٹ کی پالیسی کی، اور اس امپیچمنٹ کے پالیسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے نے میزان چوک پہ جلسہ کیا تھا. کوئٹہ میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ کوئٹہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سو لیٹر آن آپ نے دیکھا کہ پھر 2018 کا جو الیکشن تھا وہ سب سے پیسفل الیکشن تھا بلوچستان کی ہسٹری میں. سو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اور ہماری یہ کیپیسٹی ہے جہاں ہمارے سیکورٹی فورسز، پاکستان کی فوج، ایف سی، وہاں ہم اپنی سی ٹی ڈی پولیس اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو یہ اے ایریاز کا کنورژن ہے، اے ایریاز اور بی ایریاز کی ڈویژن ہے، اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لیویز کو ریویمپ کرنے جا رہے ہیں. سو ایک ہولسم گورنمنٹ اپروچ آ رہی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پاکستان پورے کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہ لڑائی اسٹیٹ کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف فوج اور وہ سو کالڈ سرمچار جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں ان کی لڑائی ہے. یہ لڑائی گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے، یہ لڑائی میڈیا کی ہے، انٹیلیجنشیا کی ہے، جوڈیشری کی ہے، یہ لڑائی اسٹیٹ کے تمام پلرز کی ہے. اور وہ ہمارے ملک کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں، اور اس وائلنس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو اور ٹولز ہیں وہ ان ٹولز کو بھی استعمال کریں. تو وی ہیو ٹو ریئیکٹ ایز اے اسٹیٹ، اینڈ وی آر ریئیکٹنگ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی فرق نظر آئے گا. السلام علیکم، زرمین زہرا فرام جیو نیوز. ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ بلوچستان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، خاص کر کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ بھی زیر گردش رہتا ہے. اس سے کتنا لنک ہے ٹیررزم کا؟ سیکنڈلی سی ایم بلوچستان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ لڑائی بلوچستان کی بھی ہے، تو قانون سازی اس کے لیے جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، کتنی ضرورت ہے، پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس چیز کا؟ میں اس پہ پہلے رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں یہ مسنگ پرسن ایک ڈائسی سبجیکٹ ہے، اور یہ بڑے عرصے سے انڈر ڈسکشن ہے. اب یہ ڈائسی کیوں ہے کہ ایک تو اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا کہ ایک شخص بھی مسنگ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بٹ آپ نے دیکھنا ہے سیلف ڈسپیرنس، انفورس ڈسپیرنس، یہ ساری چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کس کو کس نے مسنگ کر لی ہے. دو اٹ از ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ ڈھونڈے، جیسے گورنمنٹ چور ڈھونڈتی ہے، جیسے گورنمنٹ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص مسنگ ہے تو اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے. لیکن اگر ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اگینسٹ پاکستانز اتھارٹیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے تو اس کی ضبط کرنی چاہیے. اور یہ ریجن میں اگر آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کیا پاکستان میں صرف مسنگ پرسنز ہیں؟ آج دنیا کے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ڈیموکریٹکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں، فزیکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں، وہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد کیا ہے؟ یو ایس میں کتنی ہے، یو کے میں کتنی ہے؟ پھر ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ وہ ممالک ہیں جہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد ہے. پھر پاکستان کے اندر کے پی کے میں باقی جگہوں پر یہ ایشو ہے، لیکن بلوچستان والے کو بار بار رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جسٹ ٹو یوز اٹ ایز اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور اس کا جو تعلق ہے، آپ نے کہا کہ اس کا شاید دہشت گردی سے تعلق، دیکھیں جو ٹیررسٹ ہے
وہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا. یہ جو کنفیوژن ہے، میں بار بار آپ صحافی دوستوں کو، خاص طور پہ اسلام آباد میں ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیپریویشن سے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا. اور یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ صرف کیا بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے کیا وہ گجرخان میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ جیکب آباد میں ہے؟ جو لاہور میں ہے کیا وہ ساہیوال میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. جو کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ تو یہ آرگومنٹ جو ہے، یہ آرگومنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ خالصتاً انٹیلیجنس ڈریون وار اینڈ دے وانٹ ٹو بریک دس کنٹری. یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ وائلنس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے اس پروپیگنڈا ٹول سے ان کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں، ان کو سمپتائزرز بھی مل جاتے ہیں، یہاں پر بھی مل جاتے ہیں، مین لینڈ میں بھی، بلوچستان میں بھی مل جاتے ہیں، جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز ہوتے ہیں. وہ لیجیٹیمیٹ وائسز کی ان کو ضرورت ہے. جو بشیر زیب جو BLA کا سربراہ ہے، کیا وہ آ کے ادھر تقریر کر سکتا ہے پریس کلب کے سامنے؟ بٹ میں کر سکتا ہوں، یا میری طرح کا کوئی اور پارلیمنٹیرین کر سکتا ہے، یا کوئی سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کر سکتا ہے. اور ہیومن رائٹس کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو BLA کی طرف سے ہو رہی ہے، ٹیررسٹ گروپس کی طرف سے ہو رہی ہے. وکٹم کی وائس کیوں نہیں ہے اس پاکستان میں کوئی؟ یہ جو آج ٹرین پہ حملہ ہوا ہے، جو آرمی پرسنل، ملٹری پرسنل، پولیس پرسنل who is not carrying a weapon, one who is going for a holiday, one who is like traveling, وہ ٹریولر تصور کیا جاتا ہے، وہ انوسنٹ تصور کیا جاتا ہے. اور آپ ٹریولرز پہ حملہ ور کرتے ہیں. اس وکٹم کی وائس جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھ کے، کچھ وہاں پر بھی بیٹھ کے ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایٹروسٹیز کر دی ہیں بلوچستان میں کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہے. نہیں، یہ اسکول آف تھاٹ آیا کب؟ یہ اسکول آف تھاٹ آیا جب حیدرآباد سازش کیس ہوا. امیجن کریں کہ یہ بلوچ نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے ڈائلاگ کر رہے تھے اور ڈیموکریٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لڑ رہے تھے. تو جب وہاں پر آ کر حیدرآباد میں یہ سازش کیس کے دوران دو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوئے. ایک خیر بخش مری کا، جس کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑیں گے، اور دوسرا میر غوث بخش بزنجو کا، جن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں، پولیٹیکلی ہم اپنے رائٹ اسٹیٹ آف پاکستان سے لیں گے، اور ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ اور ایک طرف انسٹیبل پشتون افغان اسٹیٹ جس پہ اور بھی بہت ساری قومیں بستی ہیں. انسٹیبل اسٹیٹ تو بلوچستان کا جو وہ ہے وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے، اور وہ الحاق ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس الحاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو وہ یہ دو اسکول آف تھاٹ آئے، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ جو پولیٹیکل مومنٹس تھیں بلوچستان کی، جتنی بھی رائٹس تھیں، وہ سب کی سب آپ کے پارلیمنٹ نے دی. چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کا تھا پاس ہونا تھا. 18th امینڈمنٹ میں تو وہ جو ہماری کامپرس جماعتیں تھیں جو سٹرگل کر رہی تھیں فار پروونشل اٹامنی، اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ جو امیجن کرتے تھے اس کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. سو اس کا کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا کمپوننٹ ہے، دیٹ از لا فیئر. ون از وارفیئر اینڈ ون از لا فیئر، وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. ہم نے آپ کو جس طرح جل صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان، میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 پہ اگر اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، دوسرے نمبر پہ COD کو اگر آپ کہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے، اور اس پر دوبارہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے. آج کے حالات میں بھی دوبارہ لیڈرشپ کنسنسس کرے اور اس پر دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہے کیا، اس میں زیادہ لا فیئر کی بات ہے. ہم نے کیا کیا، ایک ٹیررسٹ پکڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو ریٹ ہے دیٹ از جسٹ 0.5% سم تھنگ. کیا کرے؟ تو لا فیئر میں سپورٹ کس نے دینی ہے؟ لا فیئر میں سپورٹ میری کلاس نے دینی ہے، ہم پولیٹیشنز دینی ہے، مین سٹریم لیڈرشپ نے دینی ہے، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے دینی ہے، جس کا میں خود بھی حصہ ہوں. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، فار لاسٹ 30 ایئرز ایک خاص قسم کا بیانیہ بار بار بول 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 رائٹس کہہ کے ایوری ون ان پاکستان از کنفیوزڈ. اور ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس اور یہ کوئی حقوق کی جنگ ہے. پیورلی اٹ از اے ٹیررزم. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقوق سے. تو لا فیئر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک لا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے، اس کو ہم
کل بھی ہم نے آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی, اس کو ہم سپیڈی کر رہے ہیں, جس میں ہمیں وہ سینٹرز مل جائیں گے کہ جہاں ہم انٹروگیشن کر سکیں گے, ٹیررسٹ کو رکھ سکیں گے. تو دیٹ ول بی اے بگ لیگل سپورٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. I'll just, کیونکہ آپ نے مسنگ پرسن پہ بات کی تھی سر, آپ کی اجازت ہو تو I'll just add one thing. دیکھیں اس ایشو پہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز, اینڈ دس از ورکنگ سنس 2011. جو بھی کلیم کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں, دے ہیو اے رائٹ ٹو گو ٹو دس کمیشن, جو کہ ایک جوڈیشری کے ایگزیکٹوز جو سے ہیں وہ اس کو چیئر کرتے ہیں, اینڈ دے کین گو اینڈ دے کین آسک کہ جی ہمیں یہ قوائف ہمیں دیے جائیں. تو وہ ریٹورک اور پولیٹیکل جو اس کا ہے سائٹ کو سیٹ کر کے میں آپ کو اس کا اپڈیٹ دیتا ہوں کہ اس کمیشن کے پاس جو ٹوٹل کیسز لائے گئے وہ 10,405 لائے گئے. اس میں سے 8,144 کیسز ریزالو ہو چکے ہیں. ابھی 2,261 کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہیں. اور اگر جو بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے اس کمیشن پہ 2011 سے, دے آر 2911, اور اس میں سے صرف بیلنس میں 452 رہ گئے, ریسٹ ہیو بین ریزالوڈ. سو دا اسٹیٹ ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک میتھڈیکل طریقے سے, انسٹیٹیوشنل طریقے سے اس مسنگ پرسنس کو ریزالو کر رہی ہے. ہاؤ ایور کچھ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آئی تھنک سوال بنتے ہیں جب یہ مسنگ پرسن کا اٹھایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو BLA ہے which is responsible for this atrocity that happened in Bolan, ان میں کون لوگ ہیں, ان کی لسٹ کدھر ہے؟ آپ وہ لسٹ دے دیں. یہ ہیں BLA کے کارڈر, یہ بندے ہیں, یہ ان کا پتہ ہے, یہ شناختی کارڈ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ Aren't they missing? Are they not the missing persons? یہ فتنہ الخوارج ہے, اس کی لسٹ دے دیں کہ یہ لوگ ہیں, یہ فتنہ الخوارج میں شامل ہیں, یہ وہ چند لوگ ہیں, یہ چند 100 چند ہزار جو بھی لوگ ہیں. وہ جو افغانستان میں اور میں لوگ جو تربیتی مراکز میں ان کی لسٹیں دے دیں, کون ہیں وہ لوگ, ویئر آر دے, ان کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ جو ہیومن اسمگلنگ کے اندر آپ کی لانچز کے اندر بچے ڈوب جاتے ہیں, فار مینی دے آر مسنگ. کراچی کے اندر ہر روز فٹ پاتھوں پہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں, ان میں سے کئی لوگ جو سے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, لاوارث ہو کے ان کو دفنا دیا جاتا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو دفنایا جا چکا ہے. کسی کے وہ مسنگ ہے, وہ بھی مسنگ ہے. کیا امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے؟ UK میں بھی مسنگ ہے, انڈیا میں بھی مسنگ ہے. لیکن کس ملک میں کہاں پہ یہ جو ایک پوری دنیا میں لوگ مس ہو جاتے ہیں, کہاں پہ وہ اپنے افواج پہ اور اپنے اداروں پہ لے کے چڑھ توڑتے ہیں, اس طرح بیانیاں بناتے ہیں. اگر یہ مسنگ ہے تو یہ پاکستان میں جو ہزاروں لوگ اس دہشت گردی کے ہاتھوں شکار ہوئے ہیں, جس میں سولینز بھی ہیں, جس میں ہمارے فوج کے جوان بھی ہیں, اس میں پولیس والے بھی ہیں, اس میں کسٹم والے بھی ہیں, ہر گئے ہیں, کیا ان کے بچوں کو وہ اپنے ماں باپ کو مس نہیں کرتے, وہ اپنے والدین کو مس نہیں کرتے, وہ اپنے باپ کو, اس شہید کو مس نہیں کرتے؟ کیا اس ملک کے جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, وہ ہمارے جوان جو ہر روز اس دہشت گردی کے آگے لڑ رہے ہیں اور اپنے لمس کو, اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو, کیا وہ مس نہیں کرتے ان کو؟ تو آپ لوگ اس کے بیانیے کو سمجھے, یہ کہاں سے آتا ہے, کس کے لیے بنایا جاتا ہے. تھینک یو. Thank you, sir. Thank you very much. I'm Saima Shabir from Arab News. Sir, usually, first of all, I would like to condemn this terrorist attack, of course. And secondly, thank you for the elaboration which you have just made to clarify many things. Usually such kind of attacks, they are not possible without the external as well as internal facilitation. So have you picked up or have you point out some kind of internal facilitation which has been given to these terrorists from internal security forces or maybe intelligence agencies? And would you mind calling it an intelligence failure, as you have already been stated that security forces were not aware of such kind of a big attack? How BLA could get this much power that such a big terrorist incident has happened under the nose of
government and security forces, and any specific plan to curb these kind of situations in future, please? देखें, you as a journalist must be getting many leads on stories, but you can't cover all the leads. You can't even cover all the stories which are happening right now in Pakistan. It's not possible. So intelligence agency hai, it also operates with lot of information, a lot that is happening. And once you see in the context of Balochistan, so Balochistan is 44% of Pakistan. 50% of the terrain of Balochistan is mountainous, 20% is desert, and it's sparsely populated. It's a very challenging intelligence environment which Balochistan is. And our intelligence agencies, all types, they work day and night to find these leads, jis tarah aapne kaha, to try to find these leads and preempt and get, and اور اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو اور کوئی حادثہ اور کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو اس کو پریمپٹ کریں, اس کو نیوٹرلائز کریں. لیکن انٹیلیجنس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک فیلئر نظر آتا ہے اس کے پیچھے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ہو گیا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, وچ آئی ڈونٹ ایگری, بیکاز اس کے پیچھے ہزاروں انٹیلیجنس کی سکسیس اسٹوریز بھی ہوتی ہیں وچ یو ڈونٹ نو, دی انسیڈنٹس وچ ڈڈ ناٹ ہیپن because our intelligence was able to successfully detect them, get them neutralized. There are many active incidents which happen, اور جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اٹیک کرنے آتے ٹیررسٹ, they were taken down and properly sorted because there was active intelligence about that. انٹیلیجنس کی گیم ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی کامیابیوں کی چیسٹ تھمپنگ نہیں کرتے. You don't tell what we are doing, how we are doing. This is the game of intelligence. اس کے اندر یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں صرف یہی ابھر کے سب کے سامنے آتے. تو پہلے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان اے ویری چیلنجنگ ہاسٹائل انوائرمنٹ دن رات پاکستان کے بلوچستان کے شہریوں کی حفاظت کے لیے دل و جان سے لگی ہوئی ہیں. سو اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہہ کے جس طرح ہم کریکٹرائز کرتے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ہمیں سے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ دیر از اے کائنیٹک ایکشن دیٹ ہیپن وچ از دیٹ ٹرین جو سی ہے اس کو روکا گیا, ہاسٹیج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پوری ایک انفارمیشن وار آپ کے سامنے نظر آئی جو میڈیا پہ, انڈین میڈیا میں لیڈ پہ آیا اور سوشل میڈیا میں چلی. آپ لوگوں نے فیل کیا اس کو. تو آپ کے خیال میں یہ جو جس کے خلاف ہماری انٹیلیجنس ایجنسی لڑ رہی ہیں, جس منیز کے خلاف, چاہے وہ فتنہ الخوارج کا ہے, چاہے وہ ان دہشت گرد آرگنائزیشن کا جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, کیا یہ خالی انہی کے خلاف لڑ رہی ہیں؟ ان کے پیچھے ان کی جو اسپانسرز ہیں ان کی مکمل انٹیلیجنس سپورٹ موجود ہے. جس طرح انفارمیشن میں آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. سو دے آر فائٹنگ اگینسٹ واٹ, جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. So having said that, our intelligence agencies keep on working day and night. ان کی capacity building پہ بھی کام ہو رہا ہے. And in this particular case also, there was a threat in the general area. In this area, there was a general threat of the SFB. There was not a specific threat to the کہ یہ ٹرین پہ اس وقت یہ انسیڈنٹ ہوگا. But our intelligence agencies knew کہ اس ایریا میں ایک تھریٹ, جس سبی کے ایریا میں ایک تھریٹ ہے. اور آپ نے اس کو جب تھریٹ ہوتی ہے, جب یہ آئی, جب وینس میٹرلائزز, تو آپ کی انٹیلیجنس ہی ہے یہ جو رسپانس گیا ہے, جس کو آپ نے سکسیسفلی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بچایا گیا ہے. اس رسپانس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پلے کیا ہے. اینڈ وی بیکاز آف دی آپریشنل ڈیٹیلز کین ناٹ کم اینڈ اسٹارٹ ڈائیولجنگ دیٹ واٹ دے ور ڈوئنگ, ہاؤ دے ور ڈوئنگ. بٹ وداؤٹ انٹیلیجنس نہ یہ رسپانس بھی نہیں جا سکتا تھا, یہ سکسیس بھی نہیں ہو سکتی تھی. I just want to add one thing. Please try to understand Balochistan. We have thousands of kilometers of roads.
اور جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی گاؤں ہے, نہ کوئی دیہات ہے, 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر بعد آپ کو ایک گھر نظر آئے گا, 2 گھر نظر آئیں گے. اور پھر ایسے میں ٹرین نے روزانہ گزرنا ہوتا ہے, اور پھر وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ, اینڈ دے ہیو ٹو بریچ اے انچ آف دا لینڈ. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے. اور پھر یہ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے, بیکاز آئی ایم the witness to our intelligence agencies what they are doing in Balochistan, کس طرح پریمپٹ کرتے ہیں وہ so many incidents جو اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. تربت میں ایک ایکسپلوزو تھا 280 kgs آف ایکسپلوزو, اور یہ نارمل ایکسپلوزو نہیں تھا, وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایکسپلوزو تھا. دیٹ مینس کہ وہ جو تربت کا FC کا ہیڈ کوارٹر تو تھا ہی تھا, ساتھ میں جو سویلینز وہاں پہ رہ رہے تھے, 280 kg is more than enough for 2,000 people, maybe more than that, maybe more than 2,000 houses. So وہ کس نے, وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو روکا, اس بڑی تباہی کو. سو وہ جو 9 گول روک لیتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا, وہ ایک ہو جاتا ہے, اٹ از obvious, وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. سو ایسے ٹائم پہ ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہنا, یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر ایک جان بھی انسانی ضائع ہوتی ہے, بٹ وی آر ان اے کانفلکٹ زون, وی آر ان اے زون جہاں پر ہمارے پاس بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ 1000 کلومیٹرز کا بارڈر ہے, اینڈ آلموسٹ دے آر پورس. اب آپ اسے کوئی کہے گا کہ وہ تو فینس ہو گئے. اب آپ بلوچستان کی آپ کو وہ سمجھ شاید نہ ہو اس طرح, جو آپ لوگ جو نہیں گئے, جن کو ہے, ایک ہوا کا وہ چلتا ہے اور فینس نیچے چلی جاتی ہے, اوپر ٹرک گزار لیں, one night. They are deserts. So and so on. تو اس کو مین کرنا, اس کو گارڈ کرنا. تو سیکورٹی فورسز جو کام بلوچستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہیں, جو بلوچستان کے ہمارے کل کے لیے جو اپنی آج قربان کر رہے ہیں, میں کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان شیر بہادر جوانوں کو, ان انٹیلیجنس کے لوگوں کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں, بلکہ ان کا شکر گزار ہوں. بلوچستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی جانیں, ابھی قلعہ عبداللہ میں young boy 22-23 years of age, he lost his both eyes. میں CMH میں جب اس کو دیکھنے گیا تو میں نے اس کی سفرنگ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے امیجن کیا. all of us can imagine that. تو یہ وہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بلوچستان میں یا پاکستان میں دیا جا رہا ہے. تو ایز نیشن وی مسٹ ایکنالج دیٹ. جی بہت شکریہ جان صاحب. اس مبارک علی فرام خیبر نیوز. سر ابھی یہ چند دن قبل بنو میں اٹیک ہوا تھا, اور ڈیفینیٹلی اس کے جو ہمیں بتایا گیا ثبوتوں کے ساتھ آیا کہ افغانستان سے وہ لوگ آئے تھے اور وہاں پہ سپورٹ تھی ان کی. ابھی ریسنٹلی جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے, اس میں بھی فرسٹ انفارمیشن جو ہمیں ملی کہ اس کی ہینڈلرز افغانستان میں تھے. تو یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ طالبان کے ساتھ تو ان کا ایک نظریاتی لگاؤ ہے, وابستگی ہے. یہ BLA کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ یہ کون ہیں ان کے ہینڈلرز جو ان کو اکٹھا کرتے ہیں. بالکل آئیڈیالوجیکلی دونوں بہت ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں, لیکن وہ دونوں مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. مل کے آپریٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو ان کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, جو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹرین کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹارگٹس دیتے ہیں, دونوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو وہ ہینڈلرز ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور پھر افغانستان کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیے بیکاز یو آر فرام خیبر ٹی وی وٹ آئی ہیو ہرڈ, تو مسٹ بی فرام KP. دیکھیں آپ انڈرسٹینڈ کریں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو. یہ آج کا ریلیشن شپ نہیں ہے. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. پھر ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں ماننے سے انکاری رہے. پھر ہمارے پہلے انسرجنٹ آغا عبد الکریم کو افغانستان میں پناہ دی. پھر پشتون ضلع بنایا. پھر پشتون ضلع بنا کے چارسدہ میں شرپاؤ صاحب کا قتل, چمن میں دھماکے, کچلاک میں دھماکے, سو اینڈ سو آن. سو ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کی, چاہے وہ USSR وار ہو, ہم نے افغانستان کی مدد کی. تو اس کے بعد جو ان کے ریفیوجیز آئے, کتنے لاکھوں ریفیوجیز کو ہم نے اپنے ہاں پناہ دی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو سوشل فیبرک تھا بیکاز آف دیز ریفیوجیز وہ تباہ ہو رہا تھا, ہمارے بزنسز تباہ ہو رہے تھے. ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ برادر فیکٹ
इट इज़ कि ब्रदर इस्लामी मुल्क, हमने ब्रदर इस्लामी मुल्क के लिए हमेशा बेहतर सोचा, और उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिल रहा है वो आपके सामने है। जितने भी हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में बिलखसूस, तमाम के तमाम आज BLA वहाँ पर अफगान स्टेट पैटर्नेज में पल रही है, लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर पैटर्नेज में रह रहे हैं, वेपन्स लेके फिर रहे हैं, उनको वो कार्ड्स दिए हुए हैं। तो ये अब मैं माल्टा का नाम क्यों नहीं लेता हूं, मैं किसी और मुल्क का नाम, क्योंकि अफगानिस्तान कर रहा है तो अफगानिस्तान का नाम लूंगा ना। दे आर डूइंग इट, और उन्होंने हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने, वो मैं कह सकता हूं कि अफगानिस्तान जो है वो प्रॉब्ली जो अपना ज़बान है वो भी पूरा नहीं कर रहे, और किसी मुल्क की प्रॉक्सी बने हुए अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उर्दू न्यूज़ वहाँ से। मेरे पहले 2 क्वेश्चन हैं जनरल साहब से, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दे दें कि जो अटैकर्स थे मिलिटेंट्स, उनकी तादाद कितनी थी और उनमें से कितने मारे गए और कितने भाग गए, और आर देयर एनी होस्टेजेस स्टिल बिकॉज दे आर क्लेमिंग कि उन्होंने कुछ लोगों को बनाया हुआ है, और हमारी कैजुअलिटीज़ कितनी हुई। दूसरा आपने PF का जिक्र किया, तो PF का क्या रोल था वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि एक स्टेटमेंट आपकी ये कि रूल्स ऑफ गेम्स अब चेंज होंगे, तो के नए रूल्स क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा बुगटी साहब से है कि क्या, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन बुगटी साहब से है कि क्या अभी भी सियासी हिकमत अमली की कोई गुंजाइश है, जिस तरह आपने कहा कि टेररिस्ट को टेररिस्ट की तरह डील किया जाएगा। ये आपने जो बताया 33 टेररिस्ट जो से वो जहन्नम वासिल हुए हैं इस ऑपरेशन में, तादाद इनकी ज़्यादा थी। ये जिस तरह मैंने आपको ऑपरेशन जो अनफोल्डिंग बताई, तो जब इन्होंने ट्रेन से उनको निकाल के हॉस्टेजेस कर लिए और बैठा लिए, तो एक स्मॉलर ग्रुप को इन्होंने इधर छोड़ दिया, एंड द लार्जर ग्रुप जो है दैट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स बैक टुवर्ड्स द माउंटेन्स, एंड वी वर ऑब्जर्विंग इट, क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर द फोर्सेस टू मेक कॉन्टैक्ट, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपकी शुरू हो जाती है बहुत जल्दी। तो वंस वो एक ख़ास डिस्टेंस पे आगे चले गए थे, तो दे वर इंगेज्ड। अब वो डिफरेंट पार्टीज़ में जा रहे थे एंड न्यूट्रलाइज्ड। इन आर असेसमेंट उसमें से वहाँ पे एक बड़ी तादाद उनकी जो सी है उसमें मारी गई, ठीक है, एक बड़ी तादाद, लेकिन नॉट दैट ऑल ऑफ देम, बट एक बड़ी तादाद उनमें से उनमें मारी गई। और इसके अलावा जब ये जो ग्राउंड ऑपरेशन, जहाँ पे आप कहेंगे ट्रेन के ऊपर ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे जो स्नाइपर्स ने किया और बाद में ज़रार ने किया, इस कलेक्टिवली दिस ऑल इज़ 33 जो जहन्नम हासिल हुई। जो आपने बात की कि क्या कोई टेररिस्ट जो से हैं जो क्लेम आप कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं, जैसे ही इंसिडेंट हुआ है, तो जैसे मैं पहले ही बताया है कि द ऑब्जर्वेशन वाज देयर, सो इन्होंने वहाँ से एक ग्रुप को ट्रेन में रखा और बाकी उन्होंने बाहर जो सा ग्रुप्स बना लिए। एट नो टाइम दे टुक एनी हॉस्टेजेस इनटू एनी हाइड आउट्स। जो ये जा रहे थे आगे की तरफ, वो खुद ये जा रहे थे जिनको हमने न्यूट्रलाइज किया, उनके साथ कोई हॉस्टेजेस नहीं थे। तो जो भी जो हॉस्टेजेस थे ये उसी साइट पे मौजूद थे। वो हॉस्टेजेस जो उनसे हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया कि 3 बड़े हिस्सों में, एक 11 की रात को जब वो उनको उन्होंने छोड़ा, एक 12 की सुबह को जब वहाँ पे जो FC और आर्मी के ट्रुप्स थे उन्होंने स्नाइपिंग की और उससे कमोशन क्रिएट हुआ और मौका मिला वहाँ से कुछ हमारे उधर जो हॉस्टेजेस थे उनमें भागने का, वो भागे एंड देन मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागे और उनमें कुछ उन पे फायर भी आया कुछ लोगों पे पीछे की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से। और एक वो, और तीसरा जो हॉस्टेज क्लियरेंस हुई है जो कि ज़रार ने की 12 की शाम को। इसके सो दीज हॉस्टेजेस वर देयर, सो नन ऑफ देम टुक देम आउट। इनमें से ये जो हॉस्टेजेस थे, इसमें से 354 जो से हॉस्टेजेस हैं, दे हैव बीन पॉजिटिवली उनके साथ उनका आइडेंटिफाइड, कॉन्टैक्टेड, रिट्रीट। 26 जो हमारे पैसेंजर जोन से हैं, इसमें से मैंने परसों आपको मेरा 21 बताया था, नाउ द फिगर इज़ 26 जो शहीद हो चुके हैं। बिकॉज जो 21 थे ये वो थे जो उस वक्त जब शाम को सर ट्रेन क्लियर की थी तो ट्रेन पे डेड बॉडीज़ मिली थी, बट
دیر ور فیو جس طرح جو کچھ تھے جو کہ کچھ فاصلے پہ جب وہ دے رین اوے تو آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر فائر آیا تھا تو نو ان میں سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ اور کچھ جو سے ہیں جو پہلے زخمی تھے ان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دیٹ فگر از ناٹ 26 جو اس سے شہید ہو چکے. اور سو دیٹ از دی تو دس کمز ٹو 380. اور جو فگر آتا ہے پیسنجر زیادہ ہونے کا اینڈ کہ وائی یہ فگر ابھی 380 کا ہے, اس پہ سی ایم صاحب اس کو کلیریفائی کر دیتے. جی میں چیف منسٹر صاحب اس پہ ایڈ کر دیں دین وی کین کم بیک ٹو دیٹ. اب یہ میں پہلے آپ کا سیاسی سوال کا سیاسی سا جواب دوں. کون سا سیاسی مسئلہ ہے جو میں نے اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا ہے؟ سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ہاف آف پاکستان ہے, پیچھے رہ گیا ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کرنی چاہیے, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ میں, انفراسٹرکچر میں, سو اینڈ سو آن. اس میں ایک سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ آپ NFC شیئرز میں سے پنجاب نے جس طرح پہلے اس وقت ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر تھے, انہیں اپنے شیئر سے ایکسٹرا دیا, تو چلو اپنے شیئر سے تھوڑا سا اور ایکسٹرا ہمیں دے دیں سو دیٹ ہم پیچھے رہ گئے, ہم آگے آ جائیں گے. کوئی سیاسی مسئلہ, کوئی سیاسی جلسہ ہے, جلوس ہے, اس کے لیے کوئی دس از پیورلی ٹیررزم. جو دوز ہو took arms against state of Pakistan, there is no mercy for them until and unless unconditionally وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے سرنڈر کریں. اب جو پالیٹکس ہے, جنہوں نے سیاست کرنی ہے, سیاست میں تو ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ چاہے وہ کمپریسڈ پالیٹکس کوئی کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, اس کی تو دیر از اے ڈائلاگ آلویز. وی ڈو اٹ ارلی ان دا مارننگ, وی اسٹارٹ اٹ ایٹ 8 اور رات 2 بجے تک وی آر میٹنگ پیپل. کوئی MP آ رہا ہے, کوئی منسٹر آ رہا ہے, کوئی سینیٹر آ رہا ہے, کوئی کونسلر آ رہا ہے. دس از واٹ پالیٹکس از. تو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ٹرین کا ہے, نمبر آف پیسنجرز, جو ٹکٹ ایشو ہیں. اب آپ ٹرین کے سسٹم کو سمجھیں, اٹ از ناٹ لائک ایئر کرافٹ کہ آپ ہر ایک کا بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں اور وہ اندر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ میں 20 لوگ ٹریول کیا, 50 لوگوں نے ٹریول کیا. ادھر نمبر آف پیسنجرز جنہوں نے ٹکٹ ایشو کیے وہ 425 تھے. اب وہ 425 نے ٹکٹ جو ایشو کیے وہ کسی بھی اسٹیشن پہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی کسی نے سبی اسٹیشن سے بیٹھنا تھا, کسی نے ڈیرہ الایار سے بیٹھنا تھا, کسی نے آب گم سے, کسی نے کہاں, کسی بیچ میں سارے اسٹیشنز ہیں. تو وہ ٹکٹ کا تو جو کاؤنٹ ہے دیٹ از 425. لائکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے ٹریول نہیں کیا, اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اٹ از 80% کمپیوٹرائزڈ اینڈ 20% یہ مینول ہے. سو اب یہ فگر جو بیچ میں فرق آ رہا ہے, کتنے ہاسٹیجز آ گئے, ریکور ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہو گئیں, بقایا جو فگر ہے اس کی یہ مائٹ بی دس از دا ریزن کہ کچھ لوگوں نے ٹریول نہیں کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے اگلے اسٹیشنز پہ جانا تھا. بٹ دیر آر لائکلی چانسز کہ 1-2 لوگ جو بھاگے ہوں گے ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں, ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں, ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ. کل شام کو بھی 2 بندے FC کی ایک چیک پوسٹ پہ آئے جو وہاں سے بھاگے تھے اور ان کو راستہ نہیں پتا تھا, وہ FC کی چیک پوسٹ پہ آئے. تو دیر آر لائکلی چانسز کہ اکا دکا لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں. بٹ پیورلی یہ آپریشن جو تھا, جو سب سے اس پہ سکسیزفل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب سیکورٹی فورسز نے آپریٹ کرنا شروع کیا تو لوگوں کو وہ ونڈو ملا, اس ونڈو سے لوگ ریسکیو ہوئے. اور یہ بڑا ایک, جس طرح جنرل صاحب نے کہا یا میں نے کہا یا پوری پاکستانی قوم کی قیادت, ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ مشکل آپریشن تھا اور اس کا بہت اچھا جو ہے وہ ہاسٹیجز ریلیز ہوئے ہیں. رولز آف گیم جو ہے نا وہ 2 ہیں. ایک تو جنرل صاحب کے ہیں, وہ تو آپ کو یقیناً نظر آئیں گے, خود ہی آپ کو بھی نظر آئیں گے اور آپ سے زیادہ ٹیررسٹ کو نظر آئے گا نا کہ رول آف گیم کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو ہمارے اینڈ پہ ہے, دیکھیں بلوچستان کے جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, دے ہیو ٹو موو پیرلل. اب اس میں ایک گورننس کا ماڈل انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں ہم. پہلے کیا ماڈل تھا گورننس کا؟ میں نے ایک تو کہا کہ پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ڈائیورس کیا ہوا تھا اس لڑائی کو کہ بالکل یہ پیورلی فوج کی اور دہشت گردوں کی لڑائی ہے. دس ٹائم گورنمنٹ آف بلوچستان از ٹیکنگ لیڈ آن نان کینیٹک تھنگس, especially on non-kinetic. Or kinetic maybe we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, اور ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جیسے ہم ایریاز بی ایریاز کی ایک بڑی پرانی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں, لیویز کی ریویمپنگ کی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں. ہم اب اٹ از ناؤ میٹر آف مائی اسٹیٹ وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹس وی ول امپروو دس گورننس. میریٹوکریسی از دا آنسر. کہ جو کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹیررسٹ کو, ہماری سیکورٹی فورسز کو میریٹوکریسی کمپلیمنٹ کرے گی کہ جب آپ لوگوں کو بھرتیاں جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کریں گے. کیا ہوتا تھا 20 لاکھ میں تو نوکری بکتی تھی,
آج ہم نے الحمدللہ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے پورے بلوچستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 99.99% میرٹ پہ بھرتیاں کی ہیں. انشور کیا ہے کہ کوئی ایک نوکری بھی جو ہے وہ حقدار کے علاوہ کسی کو نہ ملے. یوتھ کی انٹیگریشن, یوتھ کو کس ایک خاص منظم انداز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, سوشل منور کے ذریعے ایک یوتھ کو اسٹیٹ آف پاکستان سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو انگیج ود دیم. I myself, Commander 12 Corps, Chief Secretary, IG, Ministers, MPs, everybody is going. ہم جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے فیلڈ کمانڈرز ہیں ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, ہم جرگاز کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, یوتھ کو بات کر رہے ہیں. اسکالرشپ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اسکالرشپ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے, جس پہ کوئی بھی بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. فلی فنڈڈ اسکالرشپس اور بہت سارے اسکالرشپ پروگرامز ہیں. اور جو ہمارا پروگرام ہے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ یوتھ کو ہم انٹیگریٹ کریں, میرٹ جو ہے اس کو بلوچستان میں لاگو کریں. یہ جو مافیاز ہیں یہ آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے سو دیٹ ہماری گورننس امپروو ہو. اور جب گورننس امپروو ہوگی تو عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اس کو گلے لگائیں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کو اس کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی دہلیز پہ کم ریسورسز ہونے کے باوجود پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں دیٹ از جسٹ 210-20 بلین روپیز ٹو ڈیولپ ہاف آف پاکستان. اب وہ پیسے بھی ہم خرچ نہیں کرتے تھے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان یہ پیسے 100% اس سال خرچ ہونے جا رہے ہیں. سو دیز آر دا ریفارمس. وہ ریفارمس جو عام بلوچستانی کو فائدہ پہنچا ہے وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری کاؤنٹر انسرجنسی کو. یاد رکھیے گا بالکل بھی یہ ریزن نہیں ہے اس ٹیررزم کی. آج اگر ہم بارسلونا کی طرح بھی ڈیولپ ہو جائیں تو شاید یہ جو لوگ ہیں, یہ جو گمراہ لوگ ہیں, یہ اپنی وہ تحریک جو ہے, جو سو کالڈ تحریک ہے, اس کو نہ چھوڑیں. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ویل ڈیولپڈ ہیں لیکن وہاں پر یہ چل رہی ہیں اس طرح کی پراکسیز. سو ہم امپروو کریں گے گورننس کو, وہ کمپلیمنٹ کریں گے. جس طرح بیڈ گورننس ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, گڈ گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمپلیمنٹ کرے گی. آپ نے رولز آف انگیج, آپ جو گیمز کے بات کر رہے ہیں کہ گیمز کے رولز, دے ول بی ڈیلٹ ان دی وے اے پرسن نیڈس ٹو بی ڈیلٹ, جو کہ انسان کو, معصوم لوگوں کو روڈوں سے, بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں. ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے, جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق ہے, ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ڈیل کرنا. وی ول ٹیک دیم آن, دے آر فیسیلیٹیٹرز, دے آر ابیٹرز, ویدر ان سائڈ پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان. One more thing I just want to add. Look at their strategy, what they are doing now. وہ صرف اور صرف سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈ رہے ہیں فار لاسٹ 6-7 months 1 year. جو لوگوں کے حقوق ہیں 18th امینڈمنٹ میں آپ کو وہ سارے رائٹس ملے ہیں. آپ کے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی پورٹ فولیو ہے آپ کا, وہ آپ کو مل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیولپڈ ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹ از انپیرلل ڈیولپمنٹ. حقوق وہ کون سا حق ہے جو آپ کو ادھر گرو کرنے کے لیے ایز اے جرنلسٹ, پشتون جرنلسٹ, پنجابی جرنلسٹ, سندھی جرنلسٹ, اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ, جو آپ کے پاس رائٹ ہے رائز ہونے کا, وہی رائٹ میرے پاس بھی اسٹیٹ آف پاکستان نے مجھے دی ہے. جو بزنس رائٹس آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہے. جو بھی رائٹس ہے ابھی فار ایگزامپل گرو کرنے کے رائٹس ہیں, ہر فیلڈ میں ہر ایک کو ایکولی دیے ہوئے ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ایم ریپیٹنگ دو وی آر انڈر ڈیولپڈ. میں نے کب کہا کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, لیکن دس کین ناٹ بی دا ریزن ٹو بی وائلنٹ. یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ کو اگر آپ یہ ریزن بنائیں گے کہ وہ لڑائی لڑے گا, وہ بندوق اٹھائے گا, فار دیٹ میٹر تو پھر اجازت دے دیں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو جا کے گجرانوالہ والوں کو مارنا شروع کر دیں. تو مائی پوائنٹ از کہ ہمیں اس پر فوکس ایز اے اسٹیٹ کرنا چاہیے, ہمیں بالکل کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے یہ کہہ دینا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں سافٹ ٹارگٹس کو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ خیل میں جو انہوں نے مسافروں کو مارا سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا فار لاسٹ 1 year؟ انہوں نے آج یہ ٹرین اٹیک کیا, ملٹری ٹارگٹ تھا یا سافٹ ٹارگٹ تھا؟ انہوں نے مستونگ میں جو بسوں سے اتار کے لوگ مارے, نوشکی میں جو مارے بسوں سے اتار کے, وہ سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا؟ جو انہوں نے ہیروف کیا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا آپریشن تھا,
अगस्त 26 को एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए, दैट वाज लसबेला. बाकी उन्होंने सारी जगहों से सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढे, बसों से लोग उतारे, बसों से लोग उतार के मुसाफिर निहत्ते उनको मारा है. और अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो ये फैक्ट्स है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे. फैक्ट तो यही है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स मार रहे हैं, और सॉफ्ट टारगेट मार रहे हैं. और आप माइंड ना कीजिएगा, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मेरी सारी तालीम पंजाब से है, मेरी दोस्ती पंजाब से है. मैं अक्सर अपने पंजाबी दोस्तों को कहता हूं आप अच्छे मकतूल भी हैं. जो कत्ल करता है उसकी इज्जत करते हैं. भाई ये रियासत पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में 1947 से पहले आपकी कोई पहचान होगी, मेरी कोई पहचान होगी. अब मेरी पहली पहचान पाकिस्तानी है, उसके बाद मैं बलोच हूं, उसके बाद मैं पश्तून हूं, उसके बाद मैं सिंधी हूं, उसके बाद मैं कुछ और हूं. तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि वो आपकी सोसाइटी को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, वो आपकी सोसाइटी के अंदर हेट्रेड कैसे फैला रहे हैं, और उस हेट्रेड को की बुनियाद उन्होंने अंडर डेवलपमेंट को रखा है और राइट्स को रखा है. और राइट्स के नाम पर आप बिल्कुल जदोजहद करें. मैंने आपको मिसाल दी मीर गौस बख्श बजिंजो साहब की, उन्होंने सारी जिंदगी स्ट्रगल की फॉर द राइट्स. डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द राइट्स. और इस तरह की कॉम्प्रेस जमाते हैं जो राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. बट टेकिंग आर्म्स जिन्होंने उठाए उनको तो इनसे अलग कर दें ना, उनको तो मिक्स ना करें. Thank you. It's Azreen Mashiri with BBC News. It's a follow on the question regarding the numbers. We've spoken to multiple eyewitnesses who've said that they saw 60 to 70 bodies. Could that number, the last official count that you've just given us, 26, could there be more hostages killed, or could that number rise? Are there any missing? And then a second question, they've described scenes where hostages were matched up with their IDs to check if they were military personnel or army soldiers. By your count, how many of the hostages killed were army personnel or military personnel? As I told you earlier, the total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. Okay? So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC. And 3 were from the railway and other department. And civilians, the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. Other than that, we had operational casualties, which were not part of the train. As I said earlier, there were 3 FC soldiers who embraced shahadas once their picket was attacked. And 1 FC soldier of Ghazaband Scout embraced shahadat on the morning of 12th. Once they took the shot, they sniped at these terrorists. And because of that, the opportunity was given for the innocent passengers, part of them who managed to get away. So in the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghazaband Scouts, he embraced shahadat. And 1 FC soldier who was part of the duty on this train, he also embraced shahadat. So we have so far 5 operational casualties. So I hope this gives you the numbers as of which today. As far as that, is there any soldier, if there any passenger who is still hostage? So I have given you in detail that we have been watching this train from the right, from the point go, and at no point they took any hostages group out into the mountain in their hideouts. All the passengers that were on the train, they were either on the train or just outside. And they went out in 3 groups. One which was set free by them because of their deceptive perception maneuver that they wanted to extend, and on the ethnic profiling that they did.
The second is on the morning of 12th March, which managed to run away once the FC sniped at them and provided an opportunity to a part to run away. And the third was once the final clearance operation was done. And as you have seen also from the visuals that we have shown you, that once this operation happened, because of the large number, they ran away in multiple directions. And it is taken time for people to start gathering and contacting with their loved ones and families.